السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے سردی۔ جی ہاں، ہر موسم اپنا رنگ ہوتا ہے، اپنا مزہ اور اپنا تقاضا ہوتا ہے۔ گرمی میں ہلکے پھلکے اور مدھم رنگوں کے کپڑے استعمال ہوتے ہیں، ہلکی غذا کھاتے ہیں۔ بہار میں شوخ رنگ اور چٹپٹے کھانے عام ہوتے ہیں۔ سردی میں گرم کپڑے اور مزیدار گرما گرم کھانے کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اکثر سنا گیا ہے کہ سردی میں کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سردی جو ٹھنڈک لاتی ہے اور گرمی کی شدت کو کم کرتی ہے، اس کا اہتمام اور استقبال ہر جگہ ایک نئے انداز میں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی سردی کے اپنے رنگ ہیں۔ شہر کراچی میں سردی کے موسم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ سچ پوچھئے تو کراچی میں سردی کا موسم ایک خوشگوار موسم ہوتا ہے۔ ہلکے پھلکے سویٹر پہن لیے یا ہلکی سی شال اوڑھ لی۔ ہاں، کبھی کبھی مانگے تانگے کی سردی پڑ جاتی ہے۔ اس کا تعلق کوئٹہ سے آنے والی سرد ہواؤں سے ہوتا ہے۔ کوئٹہ میں شدید سردی پڑتی ہے، درجہ حرارت منفی ہو جاتا ہے۔ وہاں کے بسنے والے شام ڈھلتے ہی گھروں کا رخ کرتے ہیں، بازار بند ہو جاتے ہیں، بجلی، گیس کے ہیٹر اور کوئلے کی انگیٹھیاں جلائی جاتی ہیں، آگ تاپی جاتی ہے، خشک میوے جات کھائے جاتے ہیں، گرم گرم یخنی اور سوپ پسندیدہ غذا بن جاتے ہیں، موٹے سویٹر اور جیکٹ چڑھا لیے جاتے ہیں، اونی چادریں اور مفلر منہ پر لپیٹ لیے جاتے ہیں۔ لنڈا بازار میں پرانے سویٹروں کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ برف باری سونے پہ سہاگے کا کام کرتی ہے۔ کسی زمانے میں یہاں نالیوں میں پانی جم جایا کرتا ہے۔ اب ایسے انتظامات ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے نالیوں میں پانی تو آ جاتا ہے، لیکن اتنا یخ ہوتا ہے کہ ہاتھ برف بن جائیں اور ناک چہرے سے غائب ہو جائے۔ لاہور میں سردی کا موسم کوئٹہ کے نسبت کچھ کم ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ سردی خوب مناتے ہیں۔ سردیوں کے اہتمام میں گرم کپڑے بنواتے ہیں، مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ پکایا جاتا ہے، نہاری، پائے، انڈوں اور گاجر کے حلوے جیسے کھانوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ گھروں کو گرم رکھنے کے لیے ہیٹر چلائے جاتے ہیں۔ ٹی وی کے گرد بیٹھ کر لحاف، بچھونوں میں گھس کر مونگ پھلیاں، ریوڑیاں اور چلغوزے کھانا روز کے مشغلے میں شامل ہوتا ہے۔ سو سو سی سی کرتے ہوئے بازاروں کے چکر لگانا بھی اچھا لگتا ہے۔ لاہور سے اسلام آباد کی طرف بڑھیں تو ٹھنڈک بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ شہر مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں ہے۔ سردی کے موسم میں یہاں بارشیں معمول ہیں، جو سردی کو اور چمکاتی ہیں۔ دوسرے شہروں کی طرح یہاں سردی کا اہتمام روایتی انداز میں ہوتا ہے۔ سردیوں کا اصل لطف تو پہاڑی علاقوں اور شمالی جات میں ہوتا ہے۔ یہاں پہاڑوں پر برف پوش ہو جاتے ہیں، سورج کئی کئی دن تک دکھائی نہیں دیتا۔ مری، ایبٹ آباد، آزاد کشمیر، گلگت، نتھیا گلی جیسے علاقوں میں جھیلوں کا پانی جم جاتا ہے۔ برف کئی علاقوں کو سفید چادر کی طرح ڈھک دیتی ہے۔ اکثر برف باری دیکھنے لوگ مری جاتے ہیں۔ آسمان سے گرتے برف کے سفید گالے عجیب نظارہ پیش کرتے ہیں۔ برف باری رکتی ہے تو لوگ باہر نکلتے ہیں۔ بچے برف کے گولوں سے کھیلتے نظر آتے ہیں۔ مقامی باشندوں کے لباس موٹے موٹے ہوتے ہیں، جو اون اور روئی سے بنائے جاتے ہیں۔ ان علاقوں کے بچے اس موسم میں گلاب کے پھولوں جیسے سرخ ہو جاتے ہیں اور شرارتی آنکھوں میں حیرانی لیے سیاحوں کو دیکھتے ہیں۔ ان علاقوں کے لوگ شدید سردی سے بچنے کے لیے غار نما کمروں میں رہتے ہیں۔ اس کمرے میں وہ کھانے پینے کی اشیاء کا ذخیرہ اور استعمال کی ہر چیز رکھتے ہیں۔ کھانا پکانا اور سونا اسی کمرے میں ہوتا ہے۔ چرواہے جو گرمیوں میں پہاڑوں پر بھیڑیں چرایا کرتے ہیں، سردیاں آتے ہی وادی میں اتر آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے اپنے علاقے کے مطابق سردیوں کے مخصوص کھانے استعمال کرتے ہیں، جو جسمانی حدت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس موسم کے لیے لوگ پہلے سے ہی بکرے ذبح کر کے لٹکا دیتے ہیں۔ بکرے کا گوشت رفتہ رفتہ خشک ہو جاتا ہے۔ جاڑوں میں اس سوکھے ہوئے گوشت کا حسب ضرورت استعمال کیا جاتا ہے۔ گرمی اور بہار کے پھلوں کو بھی سکھا کر سردیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح رسدار پھل کا پھل نکال کر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ قدرت نے بھی اس موسم کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سردی کے موسم میں گرم سبزیاں اور پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں، بھوک بھی شدت سے لگتی ہے، کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ موسم ایک ہی ہے، لیکن مختلف علاقوں میں اس کی شدت، اس کا اہتمام
اور اس کا انداز اپنے الگ رنگ میں ہے اور یہ سارے رنگ ہمارے اپنے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔